عشق۔ یہ مرکز مبارک جس پہ ہم حاضری دے رہے ہیں یہ ہے زید ابن علی ابن الحسین زین العابدین علیہ السلام۔ حضرت زید یہ فرزند ہیں حضرت امام زین العابدین علیہ السلام کے۔ انہوں نے ہشام بن عبد الملک کے دور میں انتقام کربلا کے لیے قیام فرمایا تھا، اور بہت سارے مومنین جو تھے وہ ان کے ساتھ تھے اس انقلاب میں، اور قتل کربلا کا بدلہ لینے کے لیے جیسے حضرت امیر مختار نے قیام فرمایا تھا، اسی طرح حضرت زید ابن علی ابن الحسین انہوں نے بھی قیام فرمایا، اور انہیں انتہائی مظلومیت کی حالت میں قتل کیا گیا۔ یہ مدینہ منورہ میں ان کی ولادت ہے اور کوفہ میں ان کی شہادت ہے۔ کوفہ میں ان کو شہید کیا گیا تو ان کا جو سر اقدس ہے وہ ہشام ابن عبد الملک ملعون نے آیا تھا، اور ایک دن ایک رات شام کے دروازے پہ اس سر کو لٹکایا گیا، اور ان کے جسد اطہر میں ایک روایت یہ ہے کہ ان کے جسد اطہر کو لوگوں نے مومنین نے ظالموں کے ظلم سے بچانے کے لیے نہر کے درمیان درمیان میں حضرت زید شہید کی لاش مبارک کو دفن کیا گیا، اور اوپر سے دوبارہ نہر کو چلایا گیا۔ ہم حضرت زید بن زین العابدین علیہ السلام کے مزار کی جانب جا رہے ہیں۔ یہ مزار کوفہ سے 30 کلومیٹر کے فاصلے پر واقع ہے اور حلہ سے نجف کے راستے میں کفل کے مقام پر موجود ہے۔ حضرت زید بن زین العابدین علیہ السلام نے واقعہ کربلا کے بعد قیام فرمایا تھا۔ جناب زید نے اپنے ساتھیوں کے ہمراہ اموی حکومت کے خلاف اعلان جنگ کر دیا۔ کوفے پہ امویوں کے تعینات کردہ گورنر یوسف بن عمر کے لشکر کے ساتھ آپ کی شدید جنگ ہوئی کہ جس میں تعداد کے کم ہونے کے باوجود جناب زید کو فتح حاصل ہوئی۔ کئی معرکوں میں یوسف بن عمر نے شکست کھانے کے بعد تیر اندازوں کے ایک بڑے لشکر کے ذریعے جناب زید کے فوجیوں پر رات کے وقت تیر برسانے شروع کر دیے۔ ان میں سے ایک تیر جناب زید کو لگا جس سے آپ شہید ہو گئے۔ آپ کے ساتھیوں نے آپ کی میت کو ایک جگہ پوشیدہ طور پر دفن کر دیا، لیکن کسی طریقے سے دشمنوں کو قبر کی جگہ کا علم ہو گیا۔ دشمن کا جذبہ انتقام انہیں شہید کرنے سے بھی ختم نہ ہوا، بلکہ انہوں نے ان کی لاش کو قبر سے نکالا اور سر کو جدا کر کے ہشام کے پاس بطور تحفہ بھیج دیا، اور لاش کو کوفہ میں سولی پر لٹکا دیا۔ ان کی لاشیں کو کئی برس تک اسی طرح سولی پر ہی آویزاں رکھا گیا۔ السلام علی امیر المومنین علی ابن ابی طالب، السلام علی فاطمۃ الزہراء، السلام علی الحسن والحسین سید شباب اہل الجنہ، السلام علی الائمۃ المعصومین من ذریۃ الحسین علیہ السلام، السلام علیک ایھا السید الزکی الولی، السلام علیک یا زید بن علی، اشہد انک قد جاہدت فی سبیل ربک صابرا محتسبا لم تاخذک لومۃ لائم فی نصرت شرع جدک المصطفیٰ فعلنت الدعوۃ وحربت الفجرۃ، السلام علی من سماہ رسول اللہ زید قبل ولادت ابیہ زین العابدین، السلام علی من قال فی حق امام الصادق علیہ السلام ان الباقی علی ام زید فی الجنہ وشامت بقطرہ شریک فی دمہ، آتیتک یا مولایا عارفا بجہادک وحرمتک ومنزلتک عند اللہ، اللہم العن قتلۃ امیر المومنین علیہ السلام وابنہ الحسن علیہ السلام ولن العصابۃ التي قاتلت الحسین تغفر لهم ابدا یا مولایا، انی وقفت فی مقام هذا ابغی رضا اللہ تعالی بموالات لکم والتوفیق لما دعوتم الیہ، فکن لی شفیعا عند اللہ یا وجیہا عند اللہ، اللہم توسل الیک بحق محمد وابنۃ الصدیقۃ الظاہرہ
ووسيح المرتضى وابناء المعصومين فلا تخيب سعي ورجائي من شفاعة الأئمة الطاهرين إنك أرحم الراحمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين والمحمد وآل بيت محمد صلوات जुरैर बिन हाजिम कहता है कि मैंने ख्वाब में रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इस खजूर के दरख्त से टेक लगाए बैठे देखा, जिसके तने पर ज़ैद बिन अली की लाश लटकी हुई थी, और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गम व अलम और दुख के साथ फरमा रहे थे, क्या तुम लोग मेरी औलाद के साथ ये सलूक करते हो? अला लानतुल्लाह अलल कौमिज़ ज़ालिमीन। كربي يذهب كربي يا